کرکٹ ایک دباؤ کا کھیل ہے اور جب بھارت اور پاکستان کے میچ کی ہو تو دباؤ دگنا ہو جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ یقین کیا ہے کہ کسی کو کھونے سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک چابی ہے۔ اپنے ملک کے کروڑوں غریبوں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ شکست نہیں ہے جو آپ کو تباہ کرتی ہے، یہ شکست آپ کو تباہ کرنے سے مایوس ہے۔ اپنے خوابوں کے لیے سمجھوتا کریں لیکن اپنے خوابوں پر کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ آپ جتنا زیادہ مطالعہ کرتے ہیں اتنا ہی آپ جانتے ہیں تم کتنا کم جانتے ہو۔ جو ٹیم جیتنے جا رہی ہے وہی ہے جو اپنے مخالفین کا مطالعہ کر کے اپنا ہوم ورک بہترین طریقے سے کرتی ہے۔ مجھے راشدین اسلامی بنیاد پرست کہا ہے۔ پاکستان میں میرے ناقدین کہتے ہیں کہ میں یہودی ایجنٹ ہوں۔ میں ضرور کچھ ٹھیک کر رہا ہوں۔ مجھے اپنے آپ پر یقین تھا۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو ایک عام کھلاڑی کے طور پر نہیں سوچا تھا، لیکن مجھے سیاست کو پیسہ کمانے کے طریقے کے طور پر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو سمجھتا ہوں وہ انصاف سے بالاتر ہے، جہاں سب کے لیے یکساں قانون ہے۔ آپ کے لیے جو کچھ ہے اسے دے دو اور جتنی جلدی ہو سکے گیند کرو۔ پاک بھارت کرکٹ کا مستقبل اس بات پر منحصر ہوگا کہ امن کا عمل کیسے آگے بڑھتا ہے۔ میں بنیادی طور پر ایک نجی شخص ہوں۔ اگر آپ کا گھر جل رہا ہے تو آپ کیا آگ بجھانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ دہشت گردی ہے کہ آپ لوگوں کے دل و دماغ جیت رہے ہیں۔ میں امریکہ میں ایک ایسا صدر چاہتا ہوں جو مسلم دنیا کے دل و دماغ جیتنے کی کوشش کرے۔ اس وقت ہمارے پاس ایک حکمران طبقہ ہے جس کے پاس ایک قانون ہے اور عوام کے پاس دوسرا۔ میں ایک بہترین کھلاڑی بننا چاہتا تھا، یہ میری خواہش تھی۔ میرے پاس پھلوں کے درخت ہیں، تازہ دودھ کے لیے گائیں، دہی اور میری اپنی گندم۔ میں بنیادی طور پر خود کفیل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی حیثیت سے قطع نظر عدل کا نظام نافذ کیا، پھر بھی پاکستان میں طاقتور آسانی سے بچ نکلتا ہے۔ ایک مجرم غریب آدمی اگر اپنے بھوکے بچے کو کھانا کھلانے کے لیے چوری کرتا ہے تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کا موازنہ ایک امیر آدمی کے جرم سے کریں۔ ایمان ہر اس چیز کی حوصلہ افزائی کے بارے میں ہونا چاہیے جو انسان میں عمدہ ہے۔